بسم الله الرحمن الرحيم نبی کی حدیث یاد آتی ہے، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے۔ میرے نبی کے بچے بھی ذبح کیے گئے تھے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ بعد کے بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر کی، بہت عزت کی۔ یزید کے بعد جو آئے انہوں نے بڑی قدر، بہت عزت، شہزادے بنا دیا، دنیا دین کے تو ویسی۔ ایک دن ان کے نوکر نے کہا، حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں، ساری رات روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو رزق دی، عزت دی، خاندان دیا، نوکر چاکر، حشم خدم، بیوی بچے، آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ اے میرے امام پھر رو پڑے، پھر رو پڑے۔ نام تو علی ہے، نام ہے علی، زین العابدین، عابدین کی زینت، عبادت گزاروں کے تاج، عبادت گزاروں کی زینت، لقب پڑا تھا عبادت کی وجہ سے، نام تو علی بن حسین ہے۔ وہ پھر روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ فرمایا میرے دوست پوچھتے ہو میں ساری رات کیوں روتا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جگر گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، گم ہوا اور پھر مل گیا تھا، پر 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تم مجھے کہتے میں نہ روں؟ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چاچوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ عباس بن علی کا سر کٹا، یہ جعفر بن علی کا سر کٹا، یہ عثمان بن علی کا سر کٹا، یہ محمد بن علی کا سر کٹا، حسین کا سر تو آخر میں کٹا، یہ عون بن عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد بن عبداللہ بن جعفر کا سر کٹا، یہ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ قاسم بن حسن کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسن کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن حسن کا سر کٹا، یہ علی الاکبر بن حسین کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسین کا سر کٹا، اور سب سے آخر میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بن حسین، انہیں ان کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ پتہ نہیں کون تھے، پتہ نہیں کون تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اس لیے قیامت کا دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے۔ یہ جزا سزا کا دن ہوتا تو شمر آل رسول کو قتل کر، ابن زیاد حسین کے منہ پہ چھڑیاں مار دو۔ ابھی میں ایسے کتاب دیکھ رہا تھا، صبح کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ باب نکل آیا حضرت حسن کا، کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے، تو آپ نے یوں سینے سے لگایا اور بوسہ لیا، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے اب 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر کا دن، جون کا، یہی جون کا مہینہ تھا، گرم جون۔ بیویوں کو بلا کے رخصت، بیٹی کو بلا کے رخصت، داماد کو بلا کے رخصت، خاموشی کے ساتھ۔ سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا، ساتھ ہی آنسوں کی جھڑیاں، برسات شروع ہو گئی۔ ایک کا کٹا سر نظر آیا ہوگا، ایک زہر میں تڑپتا نظر آیا ہوگا۔ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ کس لیے؟ کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حسین سر، چہرے، کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اپنے گھر میں قربانی رکھی، کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لواں تو بچے کی تھپالا، کوئی یہ نہ کہے
زمین تے قبضہ نہ کرا تو پتروں نو روٹی کتھوں کھواواں، کوئی یہ نہ کہے ملاوٹ نہ کرا تو روٹی کتھوں کھاواں، ناچنے والی کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں۔ میرے نبی نے کہا یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، دیکھو ایسی اولاد دکھاؤ، ایسے ہونٹ دکھاؤ جنہیں نبی نے چوما ہو، اور اس پر چھڑیاں، ابن زیاد نے بھی چھڑیاں ماری، یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، یہاں غضب اور قہر اور بغض اور حسد میں۔ وہ تو زید بن ارقم شام میں اور انس بن مالک کوفہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے اے کم بختو، ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مارو، میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں، رمضان آ گیا، اللہ کو لے لو، میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو۔ کون ہو؟ حمزہ آل رسول، کون ہو؟ علی آل رسول، کون ہو؟ عبید آل رسول۔ آؤ، حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا جب ان کے لاشے کو دیکھا اور اب تڑپ تڑپ کے روئے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ ایک ہی بار میں عتبہ کا سر ہو گیا، علی نے ولید کو اڑا دیا، شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ اڑا دی، وہ گر پڑے تو حضرت علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا تو عبید کی تو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں، میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے 99 اشعار کا، شیب ابی طالب میں كذبتم وبيت الله نبذا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه ينسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمان الجطام عصمة للأرامل يعوذ به له الله من آلها وهم عنده في نعمة وفواضل۔ اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا، یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شعر کہا تھا، آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا کہ ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا، اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا۔ کب؟ جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے مڑ لے جے اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھاوے۔ ہاں کہ یا رسول اللہ آج میں نے شعر کا حق ادا کہا۔ ان کا بعد میں انتقال ہوا، شہید ہوئے، ان کو تھوڑا یہ 2 دن بعد شہید ہوئے اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ سن 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا، اندر ہے، اندر صحرا میں، پہاڑ نہیں صحرا ہے، ایسی خوشبو، ایسی نورانیت، سبحان اللہ۔ حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے، سب نام مٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ بدو تھا، بدو علاقائی جو جانتا تھا وہ مجھے وہاں لے کر، یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کے شہید۔ میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے،
حضرت عباس کو اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے پاؤں زمین پر لگتے. ایک صحابی ابو معقل چھوٹا سا قد انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے رسی میں اور کھینچ کے لا رہے. حضرت عباس پانی ہو گئے تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا. وہ کہنے لگے ابو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کر رہا ہے, میں نے پکڑا ہے. عباس کہنے لگے اس نے نہیں پکڑا. زمین آسمان کے درمیان کوئی شخص کھڑا تھا جس نے میرے ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر دیے, اس نے آ کے رسی باندھ دی. وہ کہنے لگے اچھا عباس نے فرشتوں کو دیکھ لیا, ابو معقل نے نہیں دیکھا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, میں نے پکڑا ہے. آپ نے کہا اس کو فقد ایدک اللہ بملک کریم, چپ ہو جا. اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی. بدر کی جنگ اللہ کو ساتھ لینے, روزہ اللہ کو ساتھ لینے کا وعدہ ہے اللہ کا, اور رمضان میں اللہ نے ساتھ ہو کے دکھایا کہ میں کیسے ساتھ ہو جاتا ہوں. ہر بیان میں شور ڈالتا ہوں, میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ بر صغیر والے اللہ نہیں کہتے خدا کہتے ہیں. اللہ مجھے ذریعہ بنائے کہ ان کی زبانوں پر اللہ جاری ہو اور خدا مٹ جائے. کہ علماء بھی صحف میں چل رہے ہیں اور عوام بھی صحف میں چل رہے ہیں, خدا. ہاں میں کہتا ہوں خدا کہنا ٹھیک ہے, کیونکہ خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے, وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو. پر میرے اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا, میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. اللہ, میرے اللہ کا نام اللہ, خدا نہیں, بھگوان نہیں, ایشور نہیں, دیوتا نہیں, یزدا نہیں, اوتار نہیں, گاڈ نہیں. میرے اللہ کا نام اللہ ہے. میرا غریب بھی خدا کہتا ہے, میرا امیر بھی خدا کہتا ہے, میرا پڑھا لکھا بھی خدا کہتا ہے, میرے دیش کا ان پڑھ بھی خدا کہتا ہے, میرے دیش کے علماء راسخین خدا کہتے ہیں. میں کدھر جا کے ٹکر ماروں اور کہاں جا کے فریاد کروں؟ اور پہلے اللہ تو کہنا سیکھو, پھر اللہ بھی ملے گا. اور میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا, تجھے میں نو محمد دین آکھنا شروع کر دے ہو, تجھے میں نو خدا بخش آکھنا شروع کر دے ہو. یہ سارے نا ٹھیک ہیں, لیکن او میاں میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا ہے, میرا نام لال دین نہیں رکھیا. میاں میں نو طارق جمیل رکھو, اے میں نو تسی کداں دا لال دین بنا چھڑیا ہے. میرا اللہ کہتا ہوگا او بر صغیر کے مسلمانوں, او میں نے تو اپنا نام اللہ قرآن پکار اٹھا اللہ, دھرتی پکاری اللہ, آسمان پکارے اللہ, بادل پکارے اللہ, ہوائیں پکاری اللہ, پانی پکارے اللہ, قطرہ قطرہ پکارا اللہ, دھرتی دھرتی پکاری اللہ, پتے پتے نے پکارا اللہ, ذرے ذرے نے پکارا اللہ, ایک ایک چوٹی نے پکارا اللہ, ہر ہوا کے جھونکے نے پکارا اللہ, ہر پرندے نے پکارا اللہ, ہر سانپ نے پکارا اللہ, ہر ہاتھی شیر نے پکارا اللہ, ہر بھیڑ بکری نے پکارا اللہ, ہر گائے بھینس نے پکارا اللہ, ہر گھوڑے خچر اونٹ نے پکارا اللہ. ایک تم بر صغیر والے ہو, خدا ہی آکھی جان دے, پتہ نہیں کتھوں کڑ کے لے آندہ ہے. خوئے اللہ تا آکھو, اوے اللہ تا آکھو, یا زبان تا سدھی کرو, اوے منہ تا سدھا کرو, کی آکھی جان دے ہو؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده, اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام, اللہ احد, اللہ الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ الرحمن الرحیم, اللہ الملك القدوس, اللہ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, اللہ الخالق البارئ المصور الغفار, اللہ الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط, اللہ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم, اللہ العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم,
الغفور الشكور المقيت الحسيب الجليل العلي القريب الكبير الرقيب المجيب الواسع. الله الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد البصي. الله الله المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر. الله الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاب المنتقم العفو الرؤوف. الله الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان. اللہ یہ اللہ ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں رہتے تھے، کوئی وہاں آبادی نہیں تھی، ایک بیٹی ایک بیوی اور ایک خود. موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم رونے لگی کہ اب تو یہاں ویرانے میں مر رہا ہے، یہ بچی ہے، میں عمر رسیدہ ہوں، تیرا غسل تیرا کفن تیری قبر کون کرے گا؟ آئے کہا دیکھ اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے مجھ سے جھوٹ بولا. میں ایک مجلس میں تھا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، قیامت کے دن اکیلا اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی جماعت پڑے گی. تو وہ سارے لوگ مر گئے شہروں میں، ایک میں اکیلا ہوں اس جنگل میں. کوئی آئے ہو کتھو آوے گا، نہ کوئی راہ نہ رند، ایک تو چلو راستہ ہوگا، راستہ بھی کوئی نہیں، کون آئے گا؟ حج بھی ختم ہو گیا، حج کے لیے قافلے شارٹ کٹ وہاں سے لے لیتے تھے ربضہ سے. میں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا، یہ ہوگا اللہ کی بندی کے کہنے والا سچا ہے. دوسرا یہ شاکلہ بنانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ایک میری نظر ہے جو وہ شیشے پر جا کے ختم ہو رہی، ایک میرے نبی کی نظر ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، چلنا شروع ہو، چلتے 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 دیوار کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. اس یہ محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹنا شروع اور ہٹتے 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 صف کے کنارے پر چلے. جب سلام پھیرا تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا، پچھلوں نے نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا تھا آپ؟ ارے تو کبھی ایسا نہیں کیا. آپ نے فرمایا جب میں نے اللہ اکبر کی تو اللہ نے میرے سامنے جنت کو کھول دیا. جنت کا ساتویں آسمان پر، ساتویں آسمان پر جنت. اللہ نے میرے سامنے جنت کھولی، میں نے انگور کے گچھے لٹکے ہوئے دیکھے تو میں ان کے لیے بڑھتا 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 دیوار تک چلا گیا. کہ پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ مجھے جہنم کی شعلے دکھائے. تو ان سے ڈر کر میں ہٹتا 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 پیچھے چلا گیا. جس کی نظر اتنی طاقتور، یہ تو بڑی معمولی چیز ہے، جنت دیکھ لی، دوزخ دیکھ لی، رب کو دیکھ لیا. السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کر. اس کی نظر پہ یقین کرو کہ سود پہ کاروبار کرنا بے چینی اور اضطراب کے سوا کچھ نہیں. پرانی بات ہے، فیصلہ بات کا بڑا تاجر کہنے لگا یہ ہم تو بینکوں کے مینیجر ہیں، جتنا کچھ آتا ہے سارا ان کو کما کے دے دیتے ہیں کہ 2-4 ہزار بچ جاؤ اسی بوجھ پا کے لے جانے ہیں. تو سن لوگ آدھے شیخ صاحب تے سیٹھ صاحب اسی سارے بینکوں کے مینیجر ہیں. وہ کہنے لگی اب کون آئے گا یہاں؟ کہ مجھے نہیں پتا، چل راستے پہ جا کے بیٹھ. دن گزر گیا، کوئی نہیں ہے. اگلے دن اور حالت خراب، کہ جا راستے پر بیٹھ. ایک ایسے ہی راستہ تھا مکے کا شارٹ کٹ، جو کبھی حج جس کا لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ راستہ اختیار کرتا تھا، صحرا تھا. تیسرا دن چڑھا تو بیٹی کو بلایا. کہنے والا بھی سچا تھا اور میں بھی سچ بول رہا ہوں، یہ یقین کا قصہ سنا رہا ہوں. بیٹی کو بلا کر بیٹا بکرا ذبح کرو اور کھانا تیار کرو،
میرے جنازے پر کچھ مہمان آئیں گے، ان کو کھانا کھلانا ہے، میری موت مہمان نوازی سے روکنے دے۔ وہ بیٹی نے کہا ان پہ وہ کملا ہویا پہ چلو ایک بکرا اٹھا دینی ہے۔ اس نے بکرا ذبح کیا اور اسے پکانا شروع کیا، اور اماں جی جا کے راستے پر بیٹھ گئے۔ تیسرا دن تھا یہ، اور ادھر سکرات جاری ہو چکے تھے، تو ان کی بیگم کو دور سے غبار اڑتا دکھائی تھی، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ یوں لہرایا ایسے ایسے کر، تو کسی ایک کی نظر پڑ گئی تو سارے وہ ادھر پڑ گئے۔ تو 20 آدمی تھے اونٹنیوں پہ سوار۔ تو یہ کہتی ہیں ایک مسلمان مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ تو وہ کہنے لگے کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ تو سارے رونے لگے دھاڑ دھاڑ کر کے کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان، اس کا جنازہ پڑھنا تو ہماری بخشش ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اپنے 19 ساتھیوں کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے، اور شارٹ کٹ انہوں نے لے لیا۔ جب وہ آئے تو ان کو دیکھ کے کہنے لگے آ گئے ہو، میں نے تو پتہ ہی تجھے آ ہی جانا، میرے نبی کی بات کا یقین۔ کہنے لگے دیکھو مجھے کفن وہ دے اور میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہے۔ وہ تو خلافت راشدہ تھی، حضرت عثمان کی خلافت تھی، خلافت راشدہ کے وہ ازہد الصحابہ ہیں، سب سے بڑے زاہد صحابی ابو ذر غفاری۔ تو ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ میں نے نہ کبھی حکومت کی نوکری کی ہے اور نہ ہی ان سے کوئی فائدہ لیا ہے، اور یہ میرا احرام ہے، میری ماں نے ہاتھوں سے اسے کاٹ کے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا تو مجھے یہ کفن پہنائے گا اور تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا۔ عبداللہ بن مسعود موجود، انہوں نے کہا نہیں تو میرا جنازہ پڑھائے گا۔ تو جب وہ تدفین ہو گئے تو ان کی بیٹی نے کہا یا عم ہلم الی الطعام، چچا ہلم الی الغدا، کھانا تیار ہے تشریف لائیں۔ وہ کہنے لگے کھانا کیسے اتنی جلدی کیسے تیار کر لیا؟ وہ کہنے لگے نہیں صبح سے ہی ابا نے کہا تھا کہ آج مہمان آئیں گے تو ان کے لیے کھانا تیار رکھنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو ذر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ۔ تو سخی تھا زندہ بھی اور سخی رہا مر کے بھی۔ تو دوسری چیز جس کی ضرب لگانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کے وعدے سچے وعدے، کہ جو وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک جب آپ سفر میں تھے، ہجرت کے سفر میں، تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے پہنچ گئے، تو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جان لیتا ہے ہماری۔ تو آپ نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ ہماری جان چھڑا اس سے۔ تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، کہنے لگا محمد میری توبہ، آئندہ نہیں کروں گا، میرے لیے دعا کر۔ آپ نے دعا کی، گھوڑا باہر نکلا، اس نے پھر گھوڑا بات تھا۔ یہ لالچی تو لے جاتا ہے، اے کاروبار بھی کر لو، اے بھی کر لو، ایک بینک والے تو بڑا بیوقوف بنے گے، یہ بڑا اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں، یہ بہت اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس میں یہ کر لیں، آپ اس میں یہ کر لیں۔ تو کملے بن کے لگے لگے رہتے، اخیر موت آ کے لے جاندی، پچھلا پتہ نہیں کہندے مقدر چوندا۔ تو کیا کر رہا تھا؟ اب سراقہ بن مالک ان کو لالچ ہوا، پھر پیچھے دوڑے، پھر گھوڑا دھنس گیا، پھر کہنے لگا میں میری منت ہے ہوں، بس میری توبہ، میں کلمہ پڑھ لے۔ تو آپ نے دعا کی، گھوڑا نکلا، آپ نے کہا سراقہ یار آج تو میری جان لینے کے پیچھے ہے، وہ کیا دن ہوگا جب سپر پاور، یہ تو میں اپنے الفاظ کر رہا ہوں، جب سپر پاور ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب مکے والوں کے خوف سے مکہ چھوڑا ہے اور مدینے جا رہے ہیں، اور چھپ کے جا رہے ہیں، راستہ بدل کے جا رہے ہیں۔
اور دنیا کی سب سے بڑی پاور کو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں. وہ خیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں تو ان کے سامنے فہرست پیش کی گئی مال غنیمت کی. تو انہوں نے پڑھا تو اس میں کہنے لگے اس میں 2 کنگن کا ذکر نہیں ہے. کسرا کے کنگن. انہوں نے کہا جی ہے ہی کوئی نہیں تو ہم نے لکھا ہی کوئی نہیں. کہنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا. مجھے ابوبکر صدیق کہہ کر گئے تھے کہ تیرے دور میں کسرا کا خزانہ آئے گا اور اللہ کے نبی نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو یہ کنگن پہنائے جائیں. انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو سارا گزرا ہے, مال غنیمت کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا سارا دوبارہ تلاش کرو, سارا مال غنیمت. اس کا ایک قالین تھا جو 1 ایکڑ میں کے برابر تھا. 1 ایکڑ چوڑائی میں تھا اور لمبائی میں, ایسے پورا کا, اور اس پہ پورے ایران کا نقشہ تھا. اس میں گورنروں کو بٹھاتا تھا, پھر رقص اور شراب کی محفل ہوتی تھی. اور اس کو حضرت عمر نے کاٹ کے تقسیم کیا تو 1 بالشت ٹکڑا 1,00,000 دینار میں فروخت ہوا تھا. تو جب وہ دوبارہ ڈھونڈا گیا تو نکل آیا کنگن. آم کا سراقہ کا جی بیمار ہیں کا لے کے آؤ. تو سراقہ کو 2 آدمی سہارا دے کر لائے. حضرت عمر اٹھے اور کنگن پہنا. سراقہ آج میرے نبی کا وعدہ پورا ہو. تو دوسری جو ہماری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی بات حق اور سچ. میرا نبی کہتا ہے سود مٹا دیتا ہے اور صدقہ زندہ کر لیتا ہے. جب میرا نبی کہہ رہا ہے. لیکن چونکہ وہ میں نے پہلے جو قصہ سنایا اتوں آؤ, تو ہم نہ اللہ کو سمجھتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے. جبھی تو اس کی قدر آئے گی جب اس کہنے والے کی قدر ہو. تو چونکہ کہنے والوں کی عظمت نہ پڑھی نہ سنی نہ کبھی جستجو کی, ساری سوچ کی طاقت ہے کہ مال کیسے بڑھے, پیسہ کیسے بڑھے. پیسہ بڑھاؤ, اللہ نے روکا تو کوئی, لیکن اس کے حالات سے کہو. عبد الرحمن بن عوف آپ سب کو جیب میں ڈال. یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں یہ سب ان کی جیب میں آ گیا. اتنا ترکہ چھوڑ. ان کی بیویوں میں جو ترکہ تقسیم ہوا 4 بیویاں تھیں. آج سونے کی قیمت کے لحاظ سے 2 ارب ایک بیوی کو صدقہ وہ وراثت ملتی تھی. 1000 گھوڑے, 10,000 بکریاں, 1000 اونٹ اور سونے کی ٹائلیں, اینٹیں, جن کو اولاد میں وراثتاً تقسیم کرتے ہوئے آریاں ٹوٹ گئیں. آپ کے اتفاق کاغذ کے نوٹ, ان کو ہم نے نقدی سمجھا ہوا ہے, ان کو مال سمجھا ہوا ہے, کاغذ کے نوٹوں کو. یہ یہودیوں نے ہمیں کتنا بیوقوف بنایا. سانو کاغذ بھی لے کارڈ دے دیتے, لو بھائی کارڈ پھیری جاؤ, تے کاغذ بھی سانو واپس کرتے. ہم تو بیوقوف بنے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہماری تو اپنی راہیں تھی, اپنے راستے تھے. جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں, جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. ہم تو کسی اور راستے کی طرف نکل گئے, کسی اور راہوں پر چل پڑے. تو میرے نبی کی بات کا یقین. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے, کہ اس کا عسل شہد پلا. شہد پلایا, پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ڈائریا لگ گیا. آپ نے کہا شہد پلا. پھر شہد پلایا, پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ہو گیا. کہا شہد پلا, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اور اللہ کا کلام سچا, فیہ شفاء للناس. تیسری دفعہ جب شہد پلایا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. مجھے پتا چلا کہ یہ بلڈنگ جب سے بنی ہے یہ پہلا اسلامی پروگرام ہو رہا ہے. تو اس پر میں ابھی شکرانے کے نفل پڑھتا ہوا اٹھ کے آ رہا ہوں. کتنے پڑھے؟ واہ بھائی سارے پڑھے. تو
کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ، اور آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اور ہم سب انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ان محفلوں ان ہالز میں غفلت کے پروگرام ہوتے ہیں، آج اللہ اس کے رسول کا پروگرام ہو رہا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کراتا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ان دیواروں کو اللہ سنوں، آپ کو بھی اللہ سنوں۔ اللہ کہتا اللہ اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ، میرا نام ہے اللہ۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام بھگوان نہیں ہے، اللہ کا نام ایشور نہیں ہے، اللہ کا نام گاڈ نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگا لو۔ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ سے دوستی لگا لو۔ لا کے ساتھ سب کی نفی کر دو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ پڑی ہے، اس کو فالو کرو، اس کی نقل اتارو، اس کے ڈھب پہ چلو، اس کے طریقے پر چلو، تو آپ کی زندگی تب جا کے خوشگوار ہوگی، انگلینڈ آ کے نہیں ہوگی۔ مکے میں اور مدینے میں رہ کر بھی اگر نبی کی زندگی نہیں ہے تو سوائے ذلت اور پشیمانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ باقی سب دھوکہ ہے، میرے رب کی قسم۔ جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں وہ آگے چلا جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا محبوب جو ایک نیکی کرے گا میں 10 دوں، آپ 1 پاؤنڈ دیں گے ہم 10 دیں گے۔ تو میرے نبی پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا کہ 1 پہ 10، میری امت کو زیادہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے اور میں اس کو بہت زیادہ کر کے دوں؟ تو اس میں کوئی عدد نہیں تھا۔ تو میرے نبی نے پھر عرض کیا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے۔ تو اس پر اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ سمیع علیم، کہ میرے محبوب جو میری امت، آپ کی امت میں سے 1 درہم خرچ کرے گا، 1 دینار، 1 روپیہ، 1 پاؤنڈ، 1 نیکی، ہم اس کو 700 گنا کر دیں گے، 700 گنا۔ تو کوئی کاروبار ہے کہ آپ 1 پاؤنڈ لگائیں اور آپ کو 700 پاؤنڈ پروفٹ آ جائے؟ ہے کوئی؟ اس پر بھی میرے نبی نے بس نہیں کی کہ رب زد امتی، یا اللہ کوئی اور بتا دے، تیرے خزانے کڑی کمی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اچھا میرا نبی چھوڑ دو حساب کتاب، آپ کی امت میں جو صبر سے زندگی گزار لیں گے نا، ان کو میں بے حساب دوں، کوئی حساب۔ وہاں حساب نہیں ہوگا بغیر حساب، اور یہاں بہت زیادہ دوں گا کہ اس سے اپنے سے بھی گنا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جان کو، مال کو اپنے نام پہ خرچ کروائے۔ اس مبارک محفل میں آپ ایک دفعہ کہو لا الہ الا اللہ، اوپر والی بھی کہو۔ یہ سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے وہ کلمہ سنا ہے جس کی میرے نبی نے مثال دی ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما تحتہن وما بینہن فوضین فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی
فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک ترازو ہو جو اللہ ہی بنا سکتا ہے، اس میں 7 زمینیں ڈال دو، ان کے دریا، ان کے سمندر، ان کے پہاڑ، ان کے جنگل، ان کے انسان، ان کے جانور، ان کے کھیتیاں، ان کے گھر، ان کی مشینیں، ان کے سارے وسائل کو ایک طرف رکھ دو. پھر یہ پورے سولر سسٹم کو اس کے اندر رکھ دو. پھر جتنا یہ کا یونیورس ہے اس ساری کو اس میں ڈال دو. پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو. پھر دوسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو. پھر تیسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو. پھر چوتھا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو. پھر 5واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو. پھر 6واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو. پھر 7واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی جنت کو. جنت کی فاؤنڈیشن 7واں آسمان ہے. 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے وہ اس کی چھت بنتی ہے. اس کو بھی ڈال دو. دوزخ کو بھی ڈال دو. جبریل کو بھی ڈال دو. میکائیل کو بھی ڈال دو. اسرافیل کو بھی بٹھا دو. اسرائیل کو بھی بٹھا دو. لوح محفوظ کو بھی بٹھا دو. کرسی کو بھی ڈال دو. اللہ کے عرش کو بھی ڈال دو. اور اللہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی ڈال دو. اللہ کو ہٹا کے زمین سے لے کر عرش تک ساری کائنات کو ایک طرف بٹھا دو، ایک طرف ڈال دو، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ، اور اس کو دوسرے پلڑے میں ڈال دو. تو میرے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا چھوٹا سا پرچہ ساری کائنات کو یوں ہوا میں اٹھا دے. اس میں نام اللہ ہے. بولو اللہ. اس میں نام اللہ. اللہ اپنی ذات میں کتنا بڑا ہے. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. ایک مثال اللہ قرآن میں دے رہا ہے. سمندر سیاہی بنا دو. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر. پھر 7 سمندر کو سیاہی بنا دو. پھر ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام. پھر پوری دنیا کے درخت کاٹ کے ان کے قلم بنا دو. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نہ بناؤ، میں بنا کے دوں. کتنے لندن میں، انگلینڈ میں اور یورپ میں کتنے درخت ہیں، اور میں افریقہ میں گیا ہوں، وہاں کے جو ملک جنگل سے بھرے ہوئے ہیں ان میں سے گزرا ہوں، تو اتنا بڑا درختوں کا خزانہ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کاٹ کے قلم بنا کے تمہیں پکڑا دوں، ان عورتوں کو بھی ان مردوں کو بھی، اور سب کو میں علم دوں بڑا زبردست. اور پھر ان کے آگے میں پیپر رکھ دوں اور میں کہوں کہ یہ 7 سمندر کی سیاہی ہے اور یہ قلم ہے، اور تم سارے آدم سے لے کر آخری انسان تک کٹھے ہو جاؤ اور میری تعریف لکھو. ڈبو اور لکھو. تم لکھتے لکھتے عاجز ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا لے. سارے 7 آسمان کے فرشتے آئیں اور وہ بھی لکھنا شروع کریں. پھر وہ بھی تھک جائیں گے، یا اللہ ساڑی بس ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلا لے. 1,24,000 نبی، ان کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہے. وہ لکھنا شروع کریں. لکھتے 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 وہ تھک جائیں گے اور ان کی بس ہو جائے گی. پھر اللہ رسولوں کو بلائے. 313 رسول ہیں، ان کو اللہ کہے لکھو میری تعریف. وہ بھی لکھتے 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 تھک جائیں. پھر اللہ 4 بڑے نبیوں کو بلائے. ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کہ تم سب سے بڑے رسولوں میں سے ہو، لکھو میری تعریف. وہ بھی لکھیں اور لکھتے لکھتے تھک جائیں. پھر آخر میں اللہ اپنے حبیب کو بلائے، محمد مصطفیٰ کو بلائے، جس کو پیار کیا، جس سے محبت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے قاب قوسین والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى. کیا لمبی چوڑی تعریف
اللہ کا قرآن اپنے حبیب کی فرما رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى پھر الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف قرآن سے میرا اللہ اپنے حبیب کی کیسی تعریف کر رہا ہے، صرف اس کا نمونہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین سے ایک حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. انا محمد، میرا نام محمد ہے، احمد ہے، ماحی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، طہ ہے اور یاسین ہے. کیا ہے یہ بولو؟ یاسین. تو اللہ تعالیٰ یہ ایک ٹکڑے کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاسین بالقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. مسلمانوں نے ہمس کا گھیراؤ کیا. ابو عبیدہ بن درہ رضی اللہ عنہ امیر تھے. پادریوں نے کہا ان سے صلح کر لے، ان سے لڑنا فضول ہے، یہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں، ان سے ٹکر نہیں لی جا سکتی. تو نوجوان اندر جو فوج تھی انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ایران کے دانت کھٹے کر دیے، یا رب ہمارے سامنے کیا چیز ہے. تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو محاصرہ کرنا پڑا. آپ نے فرمایا دیکھو میں جب تکبیر کہوں تو تم وضو کر لینا اور اپنا سامان تیار کر لینا اور حملے کے لیے تیار ہو جانا. تو اور کہا اللہ اکبر، تو سارے شہر میں زلزلہ آ گیا. پھر کہا اللہ اکبر، تو سارے قلعے کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی. ان کے پادریوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان سے نہ لڑو. ان کے بول سے یہ ہو گیا کہ جب تلوار اٹھائیں گے تو کیا ہوگا. جب یہ اللہ اکبر ہم بھی کہتے ہیں، ان کے اللہ اکبر نے قلعے توڑ دیے. ہمارے اللہ اکبر ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکال سکی، نظروں سے بے حیائی نہیں نکال سکتی، کانوں سے گانا بجانا نہیں نکال سکی، ہاتھوں سے ظلم نہیں نکال سکی، دکانیں سے خیانت نہیں نکال سکی. معلوم ہوا کہ توحید اور کبریائی بھی عقلی ہے، کل بھی نہیں. ابھی دل نہیں بولا لا الہ الا اللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دل میں ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ایسا نہیں ہے جو ہمیں اسے کلمے پر کھڑا کر دے اور محمد رسول اللہ. ایسا نہیں کہ جو ہمارے لگاموں کو روک دے اور لگا دے ہم کو پورے کا پورا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لا رہی ہے. یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہے، فرشتے کو تسبیح پڑھ کر پیٹ بھرتے ہیں، کچھ ہمارا علاج فرمائیے. تو آپ نے آگے ارشاد فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ کیوں غم کرتی ہے؟ تیرے گھر میں اگر 3 دن کا فاقہ ہے، تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینہ ہوا چولہا ہی نہیں جلا. میرے پاس بکری کھڑی ہے، اب دیکھو تربیت، میرے پاس بکریاں کھڑی ہے، چاہو تو میں تمہیں 5 بکریاں دیتا ہوں اور چاہو تو 5 دعائیں مجھ سے سیکھ لے. بول کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور فاطمہ جیسی بیٹی ہو تو ایسی محبت ہو کہ جب کبھی آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی بیویوں کو ملتے اور سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملتے. پھر اس کے بعد جب گھر واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملتے، پھر آپ اپنی باقی بیویوں سے ملتے. ایسی محبت تھی. پھر فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا. اور انہیں سب سے پہلے خوشخبری سنائی کہ جب آپ قریب الوفات تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہی ہے، ہائے میرے باپ کا درد، ہائے میرے باپ کا غم. آپ نے فرمایا میرے قریب کان کرو. تو ایسے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر دوبارہ کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی. تو جب آپ کے پاس سے اٹھ کر گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا نہیں بتاؤں گی، ابھی نہیں بتاؤں گی. تو جب آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر پوچھا کہ اب بتاؤ. کہا کہ اب پریشان بیٹی تھی تو میرے ابا نے میرے کان میں کہا بیٹی پریشان نہ ہو، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. تو مجھے ایک دم سے رونا آ گیا. پھر میرے کان میں کہا بیٹی رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آ کر مجھ سے ملیں گی. 6 مہینے کے بعد خود بھی باپ کے پاس پہنچی. 24 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، عین جوانی میں. جس بیٹی سے ایسی محبت ہو اور وہ بھوک کی شکایت لے کر آئے، پھر نبی فرمائے کہ بول 5 بکریاں دو کہ 5 دعائیں دو. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تربیت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے یا رسول اللہ ہماری شریعت اور ہمارے مطابق جو کہ شریعت بھی ہے کہ بکری بھی دے دو اور دعائیں بھی دے دو.
آپ کا کیا جاتا ہے؟ لیکن وہ مجاز نبوت سمجھ گئی کہ میرے باپ مجھ سے قربانی چاہتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ، پہلے بھی بن رہی ہے، بعد میں بھی بن جائیں گی، آپ مجھے 5 دعائیں سکھا دے، میں 5 بکریاں نہیں لیتی۔ آپ نے فرمایا بیٹی جب بکریوں سے بہتر ہے جب آپ واپس آئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی انتظار میں تھے، کچھ لائیں گی تو کھائیں گے۔ دیکھا تو خالی ہاتھ کہنے لگے کچھ لائی نہیں۔ فرمایا میں دنیا لینے گئی تھی لیکن آخرت لے کر آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، آج کا دن تیری زندگی کا سب سے کامیاب دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آزمائش میں ڈال دیا ایک موقع پر۔